بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین کے وزیر داخلہ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کریش میں ہلاک، 18 مرنے والوں میں 3 بچے شامل۔ وزیر داخلہ محاذ جنگ کی طرف جا رہے تھے، عہدیداروں نے کہا تحقیقات کریں گے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی حامی اٹالین ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا، ملک واپس بھیج دیا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے 40 سال سے قید فلسطینی کی رہائی ملتوی کر دی، نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ امریکہ میں غیر سفید فاموں کے ساتھ ناانصافی جاری، بلیک نوجوان کی موت پر ایران کا ری ایکشن۔ ایران اور ترکی نے کی مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت، فارن منسٹرز کی انقرہ میں ملاقات۔ امریکہ ترکی کو $20 بلین کے F-16 فائٹر جیٹس دے گا، سینئر سینیٹر نے کی مخالفت۔ مکرم جاں بہادر کی مکہ مسجد میں تدفین، ہزاروں لوگوں نے چومولا پیلس میں کیا آخری دیدار۔ نارتھ ایسٹ کی 3 ریاستوں میں الیکشن کی تاریخوں کا اعلان، کھمم کی بھارت گرجنا سے اپوزیشن اتحاد کی پرزور اپیل۔ کوچ کھلاڑیوں کا جنسی استحصال کر رہے ہیں، ریسلنگ فیڈریشن کو بدل دیا جائے، دہلی میں کھلاڑیوں کی غیر معمولی پریس کانفرنس۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یوکرین کے وزیر داخلہ اور 2 دوسرے اعلیٰ عہدیدار دارالحکومت کیف کے قریب ایک ہیلی کاپٹر کریش میں مارے گئے ہیں۔ اس واقعے میں جملہ 18 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر پر وزیر داخلہ ڈینس مونسٹری، ان کے پہلے نائب وزیر اور اسٹیٹ سیکریٹری بھی سوار تھے۔ 9 لوگ ہیلی کاپٹر میں سوار تھے جو مارے گئے ہیں، اور مرنے والے دوسرے 9 لوگ وہ ہیں جو زمین پر موجود تھے، ان میں 3 بچے شامل ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر ایک نرسری کے قریب گر کر تباہ ہوا، مرنے والوں میں کم سے کم 3 بچے شامل ہیں اور کئی بچے زخمی ہوئے ہیں۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، یہ سب سے اعلیٰ عہدیدار کی ہلاکت کا واقعہ ہے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر کے ڈپٹی چیف نے بتایا کہ وہ محاذ جنگ کی طرف جا رہے تھے جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا۔ اس بات کے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ کیا یہ سبوتاژ ہے، لیکن اس کے لیے جنگ کو ہی ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔ 42 سالہ وزیر داخلہ صدر وولودیمیر زیلنسکی کی کیبنٹ کے ایک اہم رکن تھے۔ انہوں نے فروری میں 2022 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس لڑائی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یوکرینی میڈیا میں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر پر سوار لوگوں میں وزارت داخلہ کے 6 عہدیدار اور 3 کرو ممبر سوار تھے۔ اس حادثے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد 29 بتائی گئی ہے، ان میں 15 بچے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے سرکاری طور پر ہیلی کاپٹر کریش کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کریش ایک سانحہ ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 9000 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہوئے ہیں، ان میں 453 بچے ہیں۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو کو اب تک یوکرین میں امن کے تعلق سے کوئی سنجیدہ تجویز نہیں ملی ہے۔ ماسکو میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر نیٹو کی طرف سے فوجی انفراسٹرکچر جمع کرنے پر تنقید کی اور کہا کہ رشیا اپنی سرحدوں کے قریب نیٹو کی فوجوں اور ہتھیاروں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مغربی ملکوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا رویہ یوکرین میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ہٹلر کا فائنل سلیوشن کا فیصلہ تھا۔ ہٹلر نے یہودیوں سے نمٹنے کے لیے یہی اصطلاح استعمال کی تھی۔
ایران نے کہا ہے کہ امریکہ میں غیر سفید فام لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ وہ ایک بلیک افریقن امریکن اینڈرسن کی موت پر تبصرہ کر رہے تھے۔ یہ واقعہ لاس اینجلیس میں پیش آیا۔ 31 سالہ اینڈرسن کی کیلیفورنیا کے سینٹا مونیکا میں ایک ہاسپٹل میں موت ہوئی۔ 3 جنوری کو ایک واقعے کے بعد ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔ ناصر کنانی نے اس موت کو ایک سانحہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک قتل ہے جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے یوم پیدائش کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ایران اور ترکی کے فارن منسٹرز کی انقرہ میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خطے اور دنیا کی صورتحال خاص طور پر سیریا کے حالات پر بات چیت کی۔ ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حسین عامر عبداللہیان اور میولود کاوسوگلو نے بتایا کہ دونوں ملک خطے کی مضبوط جمہوریتیں ہیں۔ عبداللہیان نے کہا کہ ہم نے سیاسی، معاشی اور تہذیبی مسائل پر بات چیت کی۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کو ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے میں دلچسپی ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ ان کا ملک ترکی اور سیریا کے درمیان بات چیت سے بہت خوش ہے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے اس دوران خلیج فارس میں جنگی مشقیں کی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان انرجی سیکٹر میں پارٹنرشپ عالمی معیشت کی بحالی کے لیے کافی اہم ہے۔ انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم سے ڈاووس میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کی معیشت، تیل کی صنعت، ایران کے ساتھ تعلقات اور دوسرے مسائل پر اظہار خیال کیا۔ اسرائیل نے اٹلی کی ایک انسانی حقوق کارکن کو مغربی کنارے میں گرفتار کیا اور اس کے بعد اٹلی واپس بھیج دیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس نے اسٹیفینیا کوسٹنٹینو کو پیر کی صبح ایک کارروائی کے دوران ایک ریفیوجی کیمپ کے پاس سے گرفتار کیا۔ اس گرفتاری کے فوٹیجز بھی سامنے آئے ہیں۔ اٹلی کی میڈیا میں کہا گیا کہ کوسٹنٹینو فلسطینی حقوق کی چیمپئن ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے ایک بزرگ فلسطینی قیدی کی رہائی کو آخری لمحے میں ٹال دیا۔ انہیں 40 سال سے زیادہ عرصے سے قید میں رکھا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ 65 سالہ ماہر یونس کو کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ وہ 40 سال سے اسرائیل کی جیلوں میں ہے۔ اب ان کی رہائی کی امیدوں کو ایک بار پھر دھکا لگا ہے۔ رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ انہیں ایک نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ ان کے گھر والے ان کی رہائی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی زیادتی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک آپریشن کے دوران ایک اور فلسطینی کو ہلاک کر دیا۔ 16 دن میں اسرائیلی فوج کی طرف سے اب تک 15 فلسطینیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ یہ تازہ واقعہ ملول کے علاقے میں پیش آیا جہاں 40 سالہ فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ اسرائیلی فوج نے جس فلسطینی کو ہلاک کیا ہے اس پر ایسا الزام لگایا گیا کہ اس نے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے کانگریس کو بتایا ہے کہ وہ ترکی کو $20 بلین کے ایک سمجھوتے کے تحت F-16 فائٹر جیٹس دے گی، لیکن اس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینڈس نے اس ڈیل کی مخالفت کی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سینیٹرز کی کمیٹیوں اور ہاؤس کی کمیٹیوں کو اس تعلق سے بتایا۔ اکتوبر 2021 میں نیٹو کے رکن ترکی نے 40 F-16 فائٹر جیٹس خریدنے کے ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب نے باہر کے ملکوں سے آنے والے عازمین حج کے لیے حج اور عمرہ کی ایک ہیلتھ انشورنس کی رقم میں 63% تک کمی کر دی ہے۔ معلوم ہوا کہ حج ایکسپو 2023 ختم ہونے کے موقع پر حج اور عمرہ کی وزارت نے انشورنس کی لاگت کو 235 سعودی ریال سے کم کر کے صرف 87 سعودی ریال کر دیا، جو کہ 63% کم ہے۔ حج اور عمرے کی وزارت نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ عازمین حج کے انشورنس پریمیم کو 109 ریال میں سے 73% تک کم کر کے 29 ریال کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی عازمین حج کی انشورنس کوریج کی مدت بھی 90 دنوں کے لیے ہے، جو سعودی عرب میں داخل ہونے کے شروع سے ہی لاگو ہو جاتا ہے۔ نارتھ ایسٹ کی ریاستوں کے لیے الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ تریپورہ میں 16 فروری کو اور میگھالیہ اور ناگالینڈ میں 27 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔
2 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا۔ اس سال یہ پہلے اسمبلی الیکشنز ہے۔ خاص طور پر تریپورہ پر زیادہ توجہ رہے گی۔ 2018 میں بی جے پی نے پہلی بار تریپورہ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ان 3 ریاستی اسمبلیوں میں 60 ارکان ہیں۔ ان کی میعاد مارچ میں ختم ہونے والی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ امتحانات اور سیکیورٹی فورسز کی دستیابی جیسے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر شیڈیول تیار کیا گیا ہے۔ جہاں تریپورہ میں فی الحال بی جے پی کی حکومت ہے، وہیں ناگالینڈ میں نیشنلسٹ ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کی حکومت ہے۔ میگھالیہ میں نیشنل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ نارتھ ایسٹ کی اکیلی ایسی جماعت ہے جسے قومی درجہ حاصل ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا اور کہا کہ تینوں ریاستوں کے لیے آبزرورز بھیجے جا رہے ہیں۔ سی پی آئی نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشنز میں بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکولر اور جمہوری پارٹیوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ سی پی آئی جنرل سیکریٹری ڈی راجا نے کھمم میں بھارت راشٹر سمیتی BRS کے پہلے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی NDA حکومت دستور بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بی جے پی اور RSS سے لڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں فاشسٹ طاقتوں کو شکست دینا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ تلنگانہ کا کھمم انقلاب کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام جمہوری پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خطروں کو محسوس کریں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ دہلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی کنوینر اروند کیجریوال اور پنجاب کے چیف منسٹر اور آپ لیڈر بھگونت مان نے بھی کھمم میں BRS کی اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر کھمم گلابی رنگ میں رنگ گیا تھا جو BRS کا کلر ہے۔ اس جلسے کو بھارت گرجنا کا نام دیا گیا۔ 8ویں نظام میر برکت علی خان مکرم جاں بہادر کی تدفین مکہ مسجد میں عمل میں آئی۔ ہزاروں لوگوں نے نماز جنازہ اور جلوس میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے ان کی میت کو چومالہ پیلس میں رکھا گیا جہاں ہزاروں لوگوں نے آخری دیدار کیا۔ مکرم جاں بہادر کا اتوار کی رات ترکی میں انتقال ہوا تھا۔ ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ وہ سابق ریاست حیدرآباد کے آخری حکمراں میر عثمان علی خان کے پوتے تھے۔ وہ 8ویں خطابی نظام تھے۔ مکرم جاں بہادر کی میت استنبول سے حیدرآباد لائی گئی۔ صبح 8 بجے سے عام لوگوں کے دیدار کے لیے میت کو چومالہ پیلس میں رکھا گیا۔ منگل کی شام چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور صدر مجلس اسد الدین اویسی اور کئی دوسری اہم شخصیتوں نے میت کا آخری دیدار کیا۔ پسماندگان کو انہوں نے پرسہ بھی دیا۔ چہارشنبے کو تیسرے پہر 3:30 بجے چومالہ پیلس سے جنازہ جلوس نکالا گیا جو تاریخی مکہ مسجد پہنچا۔ عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کے والد میر حمایت علی خان اعظم جاں بہادر کی قبر کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا۔ اعظم جاں بہادر میر عثمان علی خان کے بیٹے تھے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ انڈیا کی ٹاپ ریسلرز ونیش پھوگٹ، بجرنگ پونیا، ساکشی ملک اور دوسروں نے دہلی میں غیر معمولی پریس کانفرنس کی اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ ریسلرز جنتر منتر پر جمع ہوئے اور فیڈریشن کے خلاف اپنی آواز اٹھائی۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ونیش پھوگٹ نے بتایا کہ 2022 کے ٹوکیو اولمپکس میں پھیکا مظاہرہ کرنے کے بعد انہیں غدار کہا گیا۔ ونیش نے کہا کہ کوچز خاتون کھلاڑیوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ بعض کوچز خاتون ریسلر سے بدسلوکی بھی کرتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں۔ ریسلنگ فیڈریشن کی صدر نے کئی لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹوکیو میں شکست کے بعد فیڈریشن کے صدر نے انہیں کھوٹا سکہ قرار دیا تھا۔ فیڈریشن نے ذہنی طور پر مجھے ٹارچر کیا۔ میں روزانہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچتی تھی۔ اگر کسی ریسلر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے فیڈریشن ذمہ دار ہوگی۔ ونیش پھوگٹ نے بتایا کہ خاتون ریسلرز کے ساتھ کئی برسوں سے کوچز دست درازی کرتے ہیں۔ بجرنگ پونیا نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے مدد کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا مینجمنٹ ہی بدل دیا جائے۔ دوسرے ریسلرز نے بھی الزام لگایا کہ فیڈریشن ان کا استحصال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کے لوگ ہماری نجی زندگیوں میں دخل دیتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اولمپکس گئے ہمارے پاس سپورٹ سٹاف نہیں تھا اور ہم نے جب آواز اٹھائی تو ہمیں دھمکایا گیا۔
جموں کشمیر کی سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے عوام کے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ اب وادی کے لوگ مزید برداشت نہیں کریں گے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ماحولیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے جوشی مٹھ جیسے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ پنجاب کے گرداسپور میں بی ایس ایف کی طرف سے پاکستانی ڈرونز کے ذریعے گرائے گئے چائنیز ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں۔ بی ایس ایف کی طرف سے ایک بیان میں یہ بات کہی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین کے وزیر داخلہ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کریش میں ہلاک، 18 مرنے والوں میں 3 بچے شامل۔ وزیر داخلہ محاذ جنگ کی طرف جا رہے تھے، عہدیداروں نے کہا تحقیقات کریں گے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی حامی اٹالین ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا، ملک واپس بھیج دیا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے 40 سال سے قید فلسطینی کی رہائی ملتوی کر دی، نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ امریکہ میں غیر سفید فاموں کے ساتھ ناانصافی جاری، بلیک نوجوان کی موت پر ایران کا ری ایکشن۔ ایران اور ترکی نے کی مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت، فارن منسٹرز کی انقرہ میں ملاقات۔ امریکہ ترکی کو $20 بلین کے F-16 فائٹر جیٹس دے گا، سینئر سینیٹر نے کی مخالفت۔ مکرم جاں بہادر کی مکہ مسجد میں تدفین، ہزاروں لوگوں نے چومولہ پیلس میں کیا آخری دیدار۔ نارتھ ایسٹ کی 3 ریاستوں میں الیکشن کی تاریخوں کا اعلان، کھمم کی بھارت گرجنا سے اپوزیشن اتحاد کی پرزور اپیل۔ کوچ کھلاڑیوں کا جنسی استحصال کر رہے ہیں، ریسلنگ فیڈریشن کو بدل دیا جائے، دہلی میں کھلاڑیوں کی غیر معمولی پریس کانفرنس۔ یہ تھی آج کی خبریں، فیض اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔